ایک ٹرائلیٹرل ایگریمنٹ ہوتا ہے بٹوین سعودی عربیہ، ترکی اور پاکستان۔ اس میں مزید ممالک کون کون سے شامل ہو جائیں گے اور کب تک ہو جائیں گے، یہ اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ریجن کے اندر ہم دیکھیں تو ریجن جو ہے ایک نئی سیکیورٹی ڈائنامکس اپنے لیے خود بنا رہا ہے، تاکہ اس ریجن کے اندر جناب خود وہ اپنی سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں یا سیکیورٹی کو جو امبریلا ہے وہ پرووائڈ کر سکے، کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہونا پڑے، اور اس میں پاکستان ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے جناب کہ اس میں ایجپٹ جو ہے A4 کنٹریز میں ایجپٹ بھی شامل تھا۔ A4 کنٹریز کے اندر ایجپٹ تھا، سعودی عربیہ تھا، ترکی تھا اور پاکستان تھا، لیکن ایجپٹ نے اس ٹرائلیٹرل ایگریمنٹ میں ابھی تک شمولیت اختیار نہیں کی۔ obviously they are weighing options کہ جناب ان کے لیے بہتر ہے اور کیا بہتر ہے، کیسے بہتر ہے، کب ہونا چاہیے ان کو شامل، کب نہیں ہونا چاہیے۔ ایجپٹ کو دیکھا جائے تو جناب اس نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو ٹرائلیٹرل ایگریمنٹ کے اندر ترکی نے بھی اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، لیکن وہ ٹرائلیٹرل ایگریمنٹ کا حصہ ہے۔ سو ایجپٹ پھر بھی اپنی آپشنز وے کر رہا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، کب تک وہ جس ایگریمنٹ کے اندر شامل ہو جائے گا، اس پہ ہم ضرور بات کرنا چاہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ریسنٹلی ایک فارن منسٹر ٹرکی نے ایک سٹیٹمنٹ دیا وچ از ویری امپورٹنٹ، اور اس پہ ہم ضرور بات کرنا چاہیں گے۔ جناب ٹرکی کے فارن منسٹر کہتے ہیں جناب کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ جناب ایران بھی اس ٹرائلیٹرل ایگریمنٹ کا حصہ بن جائے، وچ از سم تھنگ آؤٹ آف دا باکس۔ یہ اگر آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ ہے، کہ آؤٹ آف دا باکس اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جناب سعودی عربیہ اور ایران اس وقت دیکھا جائے اگر یہ دونوں ممالک اس ٹرائلیٹرل ایگریمنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں تو اٹس گون بی اے ہیوج تھنگ، اٹس گون بی اے بگ ٹائم نیوز۔ لیکن ایران کب تک اس میں شامل ہو سکتا ہے اور اس وقت کیا پاسبلٹیز واقعی ہیں، جیسے کہ فارن منسٹر ٹرکی کے کہہ رہے ہیں کہ جناب ایران بھی اس ایگریمنٹ کا حصہ بن سکتا ہے، ایران اپنی آپشنز وے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں ڈومیسٹک پالیٹکس کی طرف آؤں تو وہ بھی بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ڈومیسٹک پالیٹکس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک مرتبہ پھر کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں جناب یہاں پہ پریشر ماؤنٹ کرنے کے لیے، حکومت پہ پریشر ماؤنٹ کرنے کے لیے یہاں پہ کالز دی جاتی ہے PTI کی طرف سے جناب کہ ہم فلاں فلاں تاریخ کو آئیں گے اسلام آباد یا ڈی چوک آئیں گے، واٹ ایور یو نو۔ دس ٹائم ایک اور کال دی گئی ہے، سب کو پتہ ہے آپ کو، کہ سپٹمبر 27 کی کال دی گئی ہے۔ سپٹمبر 27 کو PTI والے کہتے ہیں جناب کہ ہم پاکستان کے ہر حصے میں، ہر چوک میں ایک یہاں پہ ڈیمونسٹریشن کریں گے اور 20 لاکھ لوگ لے کر ہم اسلام آباد بھی آ سکتے ہیں آن دا 27th، اور یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ پریشر ٹیکٹکس، یس وی ڈو انڈرسٹینڈ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی طرف سے بھی یہ آوازیں آنی شروع ہو گئی کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر دیٹ مینس کہ جو پریشر ٹیکٹکس تھی، جو PTI نے پریشر ٹیکٹکس اڈاپٹ کی تھی، سو سم ہاؤ اٹ از ورکنگ، ٹھیک ہے۔ لیکن اینی ویز ایک ساتھ اور بھی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے PTI کی طرف سے۔ PTI والے کہتے ہیں جناب کہ اگر ہمیں عمران خان سے ملاقات کرا دی جائے تو دیر از اے پاسبلٹی کہ 27 سپٹمبر کی کال جو ہے اس کو کال آف کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ کمیٹیوں میں شامل ہونے کا بھی عندیہ دے دیا ہے جناب PTI نے کہ ہم کمیٹیوں سے جو ہم گئے تھے، کمیٹیاں چھوڑ کے گئے تھے، اس میں بھی دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک چیز نتھی بھی کی گئی ہے۔ وہ نتھی یہ چیز کی گئی ہے، انہوں نے کہا ہے جناب کہ ہماری ملاقات کرا دیں عمران خان کے ساتھ۔ What exactly is going to happen in the days to come when it comes to like the political scenario؟ یہ بھی آوازیں آتی ہیں جناب کہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کو شفٹ کیا جا سکتا ہے جناب ہاسپٹل میں یا بنی گالہ میں، یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ کیا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ شورٹیز دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جناب۔ سینیٹر ہمایوں محمد کل آئے تھے ہمارے شو میں اور انہوں نے آ کے یہاں پہ ایک اسٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کہا جناب کہ اگر 3-4 لوگ ایسے ہیں، انہوں نے نام بھی لیے 3-4 لوگوں کے، کہ انہوں نے کہا جناب ان کو اگر ملوا دیا جائے عمران خان سے تو دیر از اے پاسبلٹی، ویری اسٹرانگ پاسبلٹی، کہ جناب ہم اس حکومت کو چلنے بھی دیں گے، یہ حکومت اپنا ٹینیور بھی پورا کرے گی، ہم کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے، لیکن ہمیں فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کی ایشورٹی دی جائے۔